السلام علیکم، میں زبیر محمود۔ اپنی آج کی اس ویڈیو میں لفظ من پر بات کروں گا۔ عربی زبان میں الفاظ کی 3 اقسام ہوتی ہیں، یعنی کہ انہیں 3 کیٹیگریز میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ ایک لفظ یا تو اسم ہوگا، یا فعل ہوگا، اور یا وہ حرف ہوگا۔ اسم یعنی کہ ناؤن، اور اس کی بھی پھر مزید آگے قسمیں ہوتی ہیں۔ فعل یعنی کہ ورب یعنی ایکشن، اور افعال کی بھی اپنی مزید آگے قسمیں ہوتی ہیں۔ اب رہ گیا حرف۔ حرف کو آپ لفظ پارٹیکل سے سمجھ سکتے ہیں، انہیں آپ پارٹیکلز کہتے ہیں، یعنی کہ وہ الفاظ جو اسما اور افعال کے ساتھ مختلف معنی پیدا کرنے کے لیے کچھ الفاظ ہوتے ہیں جو جملے میں استعمال کیے جاتے ہیں، وہ نہ اسما ہوتے ہیں نہ افعال ہوتے ہیں، تو انہیں حروف پارٹیکلز کہا جاتا ہے۔ ان کی آگے مزید قسمیں ہوتی ہیں۔ حروف کی ایک قسم حرف الجر کہلاتی ہے، اور اس کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ یہ اپنے بعد آنے والے اسم کو مجرور کر دیتا ہے، یعنی کہ اس اسم کی جو آخری حرکت ہے وہ زیر ہو جاتی ہے۔ عربی زبان میں مختلف حروف الجر استعمال ہوتے ہیں، مثال کے طور پر ان، فی، علی، الی وغیرہ۔ تو من بھی ایک حرف جر ہے، اور یہ بھی اپنے بعد آنے والے اسم کو مجرور بنا دیتا ہے۔ اس کے مختلف معنی اور استعمال پر آنے سے پہلے میں اس لفظ کی ایک خصوصیت واضح کر دوں۔ عربی زبان میں ایک اصول ہے کہ جب 2 ساکن حروف کو آپس میں جوڑا جاتا ہے روانی میں پڑھتے وقت، 2 حروف سے مراد کہ یعنی 2 الفاظ، پہلے لفظ کا آخری ساکن حرف اور اگلے لفظ کا پہلا ساکن حرف، تو جب ایسے 2 ساکن حروف کو آپس میں جوڑا جاتا ہے تو پہلے ساکن حرف کے نیچے زیر دے دی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک حرف جر ہے ان۔ اگر ان کے سامنے ہم البیت رکھ دیں تو ہم یوں پڑھیں گے عن البیت۔ پہلے تک تو ان کا نون ساکن تھا، لیکن البیت سے پہلے آنے کے بعد اب اسے ہم عن البیت پڑھیں گے روانی میں، کیونکہ لام بھی ساکن ہو جاتا ہے۔ کہ اب البیت کے شروع میں جو آپ الف دیکھ رہے ہیں، جب اس سے پہلے کوئی لفظ آ جائے تو یہ الف کا جو عمل ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، پھر جو پچھلے لفظ کا آخری حرف ہے اسی کے ساتھ لام کو، جو ال کا لام ہے، اسے جوڑ دیا جاتا ہے۔ اس الف کو حمزۃ الوصل کہتے ہیں۔ بہرحال اس وقت یہ ہمارا موضوع نہیں ہے، انشاءاللہ پھر کبھی اس پر گفتگو کریں گے۔ تو ان کے بعد البیت آیا تو وہ عن البیتی ہو گیا، اور یہ بھی دیکھیے کہ البیت مجرور ہے، تا کے نیچے زیر ہے۔ اب اگر ہم من کے بعد اگر کوئی بھی لفظ جیسے البیت رکھیں تو اسے کس طرح پڑھیں گے؟ تو اسے ہم من البیتی نہیں پڑھیں گے، اسے ہم من البیتی پڑھیں گے، کیونکہ من البیتی کہنا من البیتی کی نسبت مشکل ہے، اور ظاہر روانی ٹوٹتی ہے۔ تو من البیتی، من الجنتی، اس طرح کے کئی الفاظ جو اس طرح کے کئی جو ترکیبات ہیں وہ آپ پڑھیں گے آپ جملوں میں، قرآن میں۔ تو من کے بعد اگر کوئی ساکن حرف ہو اگلے لفظ کا تو من کا جو نون ہے اس کے نیچے زیر نہیں دی جاتی، بلکہ اس کے اوپر زبر دیا جاتا ہے۔ تو یہ ایک خصوصیت ہے لفظ من کی، کہ منل نہیں منل کہا جاتا ہے۔ بہرحال اب ہم آگے بڑھتے ہیں اور من کے مختلف معنی کو بیان کرتے ہیں کہ یہ کس کس سچویشن میں اور کن کن یہ معنوں میں استعمال کیا جاتا ہے جملوں میں۔ اپنے عام اور سادہ معنی میں تو من اس جگہ کو بیان کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے جہاں سے کسی عمل کی شروعات ہوئی ہو۔
یا اس وقت کو واضح کرنے کے لیے کہ جب سے ایک عمل جاری ہے یا ایک عمل کی شروعات ہوئی، جہاں سے ابتدا ہوئی اس کی. اور مثالوں کی طرف چلتے ہیں کیونکہ بات ہمیشہ اصل میں مثالوں ہی سے واضح ہوتی ہے. یہ مثال دیکھیے گا کہ خرجت من البیت، یعنی میں گھر سے نکلا. یہ بڑی عام سا ایک جملہ ہے، لیکن واضح کرنا یہ مقصود ہے کہ خروج کا جو عمل ہے وہ گھر سے ہوا ہے. ابھی دوسری مثال دیکھیے گا، نزل من السماء، یعنی کہ آسمان سے اترا. یہ من بھی یہاں یہ واضح کرنے کے لیے استعمال ہوا ہے کہ نزول آسمان کی طرف سے ہوا ہے. تو ان دونوں مثالوں میں جگہ کا ذکر ہوا ہے. اب ہم ایک وقت کی مثال دیتے ہیں، جیسے انا مریض من یوم الجمعہ، میں جمعے کے دن سے بیمار ہوں. یعنی کہ جو میری بیماری ہے وہ جمعے کے روز سے وہ چل رہی ہے یا جاری ہے. ایک اور مثال یوں ہوگی، هو جمیل من الصغر، یعنی کہ وہ بچپن سے خوبصورت ہے. تو یہ تو من کی بالکل ایک اس کے استعمال کی بالکل سادہ سی مثالیں ہیں، بالکل عام یہ اس کا استعمال ہے اس پریپوزیشن کا. اب میں من کے استعمال کے لحاظ سے اس کی 3 قسمیں یہاں بیان کروں گا. سب سے پہلی قسم من کی جس میں بات کروں گا وہ ہے من التبعیدیہ. عربی میں اکثر الفاظ 3 حروف سے بنائے جاتے ہیں، کہ ان کا جو مادہ ہوتا ہے، ان کی جو اوریجن ہوتا ہے وہ 3 حروف پر مشتمل ہوتا ہے. پھر مزید اس میں حروف شامل کر لیے جاتے ہیں مزید الفاظ بنانے کے لیے عام طور پر. تو اس تبعیدیہ اس لفظ پر غور کیجئے، آپ کو اس میں 3 حروف نظر آئیں گے، مطلب اصلی اور مادے کے 3 حروف، یعنی کہ با، عین اور ضاد. تو اصل لفظ ہوا بعد، جس کے معنی کچھ، سم یا اور فیو کے ہوتے ہیں. یہ ہوگا یہ کہ ایک پوری چیز کا کچھ حصہ، a part of it. مثال سے بالکل بات واضح ہو جائے گی. جیسے اگر میں کہوں لیس زید منا، یعنی کہ زید ہم میں سے نہیں ہے، یعنی کہ زید ہمارا حصہ نہیں ہے، is not one of us. یہ اس کا مطلب ہے. ما قتل رجلا منکم، اس نے تم میں سے کسی آدمی کو قتل نہیں کیا. یوں کہیے کہ اس نے تمہارے کسی آدمی کو قتل نہیں کیا. من کی دوسری قسم جس پر میں بات کروں گا وہ من البیانیہ کہلاتی ہے. اس لفظ سے آپ کو معلوم ہو رہا ہوگا کہ بیانیہ اس کا تعلق لفظ بیان سے ہے، یعنی کہ کوئی وضاحت، کوئی ایکسپلینیشن. مثال کے طور پر سألت ما عنده من الکتب. اب لفظ ما کی جو وضاحت ہے، جو بیان ہے، وہ من الکتب سے ہو رہا ہے. اس کا لفظی ترجمہ کچھ یوں ہوگا کہ میں نے اس سے وہ مانگا جو اس کے پاس کتابوں میں سے تھا. اب قرآن سے میں ایک مثال پیش کروں کہ اللہ کہتا ہے لا اضيع عمل عامل منكم من ذكر او انثى. اب یہاں غور کیجئے گا کہ جو پہلا جو من ہے منکم، وہ من التبعیدیہ ہے،
یعنی کہ تم میں سے، اس کی بھی ایک مثال یہاں آئی، دو مثالیں جمع ہو گئی ہیں، دونوں قسموں کی مثالیں جمع ہو گئی ہیں اس جملے میں. اور جو دوسرا جو من ہے، من ذکر او انثی، وہ عامل کی وضاحت کر رہا ہے کہ جو عامل ہے اس میں کون کون شامل ہے. ترجمہ: میں تم میں سے کسی عمل کرنے والے کا عمل ضائع نہیں کروں گا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت. تو اس قسم کے جو من کو البیانیہ کہتے ہیں، یہ جملے میں ایک لفظ کی وضاحت کرتا ہے. اب ہم اگلی قسم کی طرف چلتے ہیں. اگلی قسم جس پر میں بات کروں گا وہ من الزائدہ ہے، یعنی کہ ایکسٹرا، مزید، کہ جس کے بغیر بھی جملہ بالکل مکمل ہو. قرآن میں آپ کو پچھلی دونوں قسموں کی طرح جو من کی میں نے بیان کی ہیں، اس قسم کی بھی آپ کو بے شمار مثالیں ملیں گی، بلکہ یہ تو بہت زیادہ استعمال ہوا ہے. لیکن اس کے استعمال کی 3 شرائط ہیں، 3 کنڈیشنز ہیں کہ جن کے بعد من زائدہ استعمال ہوتا ہے. سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ جس جملے میں اس قسم کا میم استعمال ہو، اس میں حرف نفی، حرف نہیں یا حرف استفہام استعمال ہونا چاہیے. ان تینوں میں سے کوئی نہ کوئی حرف اس جملے میں ضرور ہونا چاہیے. دوسری شرط یہ ہے کہ من زائدہ کے بعد جو اسم استعمال ہو، ظاہر ہے من کسی اسم سے پہلے آتا ہے، وہ اسم نکرہ ہونا چاہیے. نکرہ سے مراد یہ ہے کہ وہ معرفہ نہیں ہونا چاہیے، اس کے ساتھ الف لام کا استعمال نہیں ہونا چاہیے، وہ انڈیفینٹ ہونا چاہیے. تیسری شرط یہ ہے کہ وہ جملہ جس میں یہ من استعمال ہوگا، اس کے بعد آنے والا اسم وہ یا تو جملے میں بطور فاعل ہوگا، مفعول بہ ہوگا، یا پھر مبتدا ہوگا. بظاہر یہ 3 شرائط دے کر آپ کو کافی ایک پیچیدہ سی صورتحال آپ کو معلوم ہو رہی ہوگی، لیکن ایسی بات نہیں ہے، کیونکہ میں نے پہلے بھی کہا کہ اصل بات ڈیفینیشن تعریف سے نہیں واضح ہوتی، بلکہ اصل بات مثالوں سے واضح ہوتی ہے. اور زبان صرف گرامر یا اصول یا قواعد سے نہیں سمجھی جاتی. دراصل زبان انسان تب سمجھنا شروع کرتا ہے جب وہ اس زبان کو پڑھنا شروع کرتا ہے، اس کے جملوں کو، اس کے پیراگرافز کو، پھر وہ باقاعدہ اسے زبان کے مزاج اور اس کے محاورے کی سمجھ آنا شروع ہوتی ہے. تو ایک ایک کر کے آپ کو 3 مثالیں دیتے ہیں. سب سے پہلے آپ کو ہم حرف نفی کے ساتھ مثال دیتے ہیں، جیسے ما لہ من ناصر. یہ میم النافیہ ہے، یعنی کہ یہ کسی چیز کی نفی کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسے ہم نے پیچھے لیسا استعمال کیا تھا، بالکل اسی طرح. اب دیکھیے اس جملے میں وہ تینوں شرائط موجود ہیں جو ہم نے پیچھے بیان کی ہیں. پہلے تو اس جملے میں حرف نفی ہے ما، پھر جو میم الزائدہ کے بعد جو اسم ہے وہ نکرہ ہے. ہم نے الناصر نہیں کہا، ہم نے صرف ناصر کہا ہے، یعنی کہ کوئی مددگار. اور جو من کے بعد آنے والا اسم ہے وہ یہاں مبتدا ہے. آپ جانتے ہیں کہ جملہ اسمیہ ہے، یہ جو اسم سے شروع ہوتا ہے، یعنی اس میں کوئی فعل نہیں ہے، اور اس میں مبتدا اور خبر 2 حصے ہوتے ہیں جملے کے، آپ جانتے ہیں. تو لہو یہاں خبر ہے، اور من ناصر یہاں یہ مبتدا کردار ادا کر رہا ہے. یہ جو ترکیب ہے یہ مبتدا کا کردار ادا کر رہی ہے یہاں، یعنی کہ اس کا کوئی مددگار نہیں ہے. اب ہم دوسری مثال حرف نہیں کے ساتھ دیتے ہیں، کہ جس میں نہیں سے مراد ہے کسی کام سے روک دینا یا منع کر دینا. اس کی مثال یہ ہے
لا تکتب من شیء، یعنی کہ کچھ مت لکھو۔ اب دیکھ لیجئے کہ یہاں لا، یہ لام الناہیہ ہے، اس سے کسی کام کو روکنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، کسی کو منع کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اور من کے بعد جو لفظ ہے شیء، وہ ایک تو نکرہ ہے، الشیء نہیں کہا ہم نے، خالی انڈیفینٹ ہے کہ کوئی بھی چیز، کوئی شے، کچھ مت لکھو۔ اور یہ یہاں مفعول ہے، مفعول بہ ہے۔ چلو فاعل وہ ہوتا ہے جو کام کر رہا ہوتا ہے، اور مفعول بہ وہ ہوتا ہے کہ جس کے ساتھ کام کیا جا رہا ہو یا جس پر اثر ہو رہا ہو۔ یہاں کچھ مت لکھو، تو لکھنے والا کون ہے وہ اس وقت اس کا ذکر نہیں ہے، لیکن کیا نہ لکھو، کچھ مت لکھو، تو من شیء یہاں مفعول بہ ہے۔ میں ایک بات واضح کر دوں کہ ان تمام جملوں میں اگر آپ من نہ بھی استعمال کریں تو جملے کا جو معنی ہے وہ مکمل ہوگا۔ من کے اضافے سے بات میں ذرا مزید توکید پیدا ہو جاتی ہے، ذرا زور پیدا ہو جاتا ہے کہ کچھ مت لکھو۔ اب ہم تیسری اور آخری مثال کی طرف چلتے ہیں، جس میں کہ حرف استفہام یعنی کہ سوالیہ حرف استعمال ہوگا۔ اللہ قرآن میں ایک کہتا ہے، ایک آیت کا حصہ ہے کہ حل من مزید، کیا کچھ اور ہے، یعنی کہ کچھ اور بھی باقی ہے، کچھ مزید کچھ ہے۔ اور اب ایک بار میں واضح کر دوں کہ جب آپ من الزائدہ کے ساتھ سوالیہ حرف استعمال کریں گے تو صرف حل استعمال کریں گے، حمزہ آپ استعمال نہیں کریں گے۔ اور پھر آپ دیکھ لیجئے کہ جو اسم ہے مزید وہ نکرہ ہے، الف لام نہیں ہے، اور یہ یہاں مبتدا کا کردار ادا کر رہا ہے، اور خبر کا یہاں ذکر نہیں ہے۔ اب اسی حل کے ساتھ ایک اور یہ مثال دیکھیے، حل من سؤال، کیا اور کوئی سوال ہے؟ تو یہاں مزید کے بجائے لفظ سوال لگا دیا ہے، باقی دونوں الفاظ وہی ہیں۔ تو یہ تھے کچھ معنی کہ جن میں حرف جر من استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی کچھ معنی ہیں، لیکن یہ ایسے انداز ہیں اس کے استعمال کے کہ جن میں یہ اکثر استعمال ہوتا ہے۔ عربی میں جو حروف الجر ہوتے ہیں، جیسے مختلف، میں نے پیچھے مثالیں دی ہیں آپ کو، وہ مختلف سچویشنز میں، مختلف سینسز میں مختلف معنی پیدا کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، ان کا کوئی ایک استعمال نہیں ہوتا۔ بنیادی معنی تو سب کا کوئی نہ کوئی ایک ضرور ہوتا ہے، لیکن کانٹیکسٹ کے لحاظ سے وہ مختلف معنیوں میں، مختلف طرح کے جملوں میں استعمال ہو جاتے ہیں۔ اصل کام یہ ہوتا ہے کہ آپ اس پریپوزیشن کے مزاج کو سمجھ جائیں۔ ایک دفعہ آپ اس کے مزاج کو سمجھ گئے، پھر اس کے مختلف معنوں اور استعمالات کو سمجھنا بڑا ہی آسان ہو جاتا ہے۔ تو یہ کچھ باتیں تھیں جو مجھے آج کرنی تھیں۔ فی الحال اتنا ہی، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں کسی اور موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔